بلندی علی ہے، عصمت سیدہ ہے، حسن حسن ہے، مزاج حسین ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ مجھے 2 منٹوں میں ممبر پہ کھڑے ہوئے یا 32 منٹ گزر گئے، بولو گے تو ایسے جیسے بولنے کا حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو محمد سے محبت نہیں کرتا، اللہ کی حمد اس پر لعنت کرتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین تمہیں سلام۔ دن رات کے سفر ہے، گلے تھکے ہوئے، 2 3 نوکریاں ہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ تھکاوٹ کو سائڈ پہ رکھ کے زندگی کی یادگار نوکری آپ کے سامنے رکھ جاؤ، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ کا رابطہ میرے ساتھ بحال رہے گا۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ جو مصطفیٰ سے محبت نہیں کرتا، اللہ کی حمد اس پر لعنت کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ذہن کتنی بلندی میں بیٹھا ہوا ہے۔ کتنا بڑا کمینہ ہے وہ انسان جو علی سے مخالفت کر کے اللہ کی بلندی سے لعنت کرتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حسینی اللہ میرے سامنے، سیدہ کلال آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ اور جو سیدہ کا دشمن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہوں، سرکار صادق کا ایک فکرہ میرے سامنے ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا، ایڈوانس میں سلام ہر علی والے کی بارگاہ میں جو صدر میں میرا ہم سفر ہو جائے۔ معصوم فرماتے ہیں زمانے والوں یاد رکھنا، ہم ہی تو ہیں جو نمازوں کے اوقات بدلتے ہیں۔ ہائے ہائے، بڑا خدا تو یہ نا، مجھے پتہ ہے یہ باتیں ہر کسی کو ہضم ہونے والی ہے نہیں ہے۔ جتنے علی والے بیٹھے نا وہ بندے ذرا ہاتھ بلند کریں تاکہ مجھے حوصلہ رہے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، تہ دل سے شکر گزار ہوں بھائی۔ معصوم فرماتے ہیں ہم ہی تو ہیں جو نمازوں کے اوقات بدلتے ہیں۔ چلو جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں ان کے لیے فکرہ بدل دو۔ معصوم فرماتے ہیں نمازوں کے اوقات بدلتے بھی ہم ہیں، نمازوں کو اوقات دیتے بھی ہم ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، حق ادا کر دیا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ زیادہ سے زیادہ بھائی یہ ہوگا نا، مجلس پڑھ کے باہر نکلوں گا، گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے بندے راستہ روک لیں گے، کہاں سے پڑھ کے جا رہے ہیں، حوالہ بتاؤ۔ نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک آپ کا مجرم کو، بولو نہ بولو ظرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے۔ آواز بچا کے گھر لے جاؤ، پھر تم جانا اور حسین جانے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا۔ سرکار صادق فرماتے ہیں زمانے والا یاد رکھو، ہم ہی تو ہے جو فجر کو ظہر میں بدل دیں۔ ہاتھ اٹھاؤ نا یار، چپ کر کے بیٹھنا بہادری تو نہیں ہے نا۔ بندہ بازار میں بولے، چوک میں بولے، علی کی جگہ میں نہ بولے، یہ کیسے بولے نا۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ ہم ہی تو ہیں جو فاجر کو ظہر میں بدلتے ہیں، پھر ہم ہی تو ہیں، مصلی کی بات یاد آئے تو بیٹے کے حق میں دعا ضرور کیجیے گا، ہم ہی تو ہیں جو ظہر کو عصر میں بدلتے ہیں، پھر ہم ہی تو ہیں جو عصر کو مغرب بناتے ہیں، پھر ہم ہی تو ہیں جو مغرب کو عشاء بناتے ہیں، پھر ہم ہی تو ہیں جو عشاء کی تنابیں کھینچ کے پھر فجر کے دروازے پہ لے آتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کے کسی دروازے کا محتاج ہوا ہو، اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے، نہ کسی غیر کی داد چاہیے، نہ کسی غیر کی توجہ چاہیے۔ جو علی کا نہیں ہے اس سے میرا کیا لینا دینا ہے۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ سرکار صادق فرماتا ہے زمانے والے یاد رکھنا، جب ہم عشاء کو فاجر کرتے ہیں پھر زمانہ فاجر پڑتا ہے، فاجر ہمیں پڑتی ہے۔ ایک ہاتھ بھی تو نہیں ہے، خیرات سے خالی رہ گیا۔ نمازی بندوں کی یہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے۔ زمانہ فاجر پڑتا ہے، فاجر ہمیں پڑتی ہے۔ جانو میری زندگی، میرا مستقبل، بیٹے مجلس میں بیٹھنا ہے، باتیں نہیں کرنی، میری باتیں سننی، ٹھیک ہے۔ میں ماسٹر صاحب سے فون کر کے پوچھوں گا کہ کس بچے نے کون سی بات یاد کی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ادھر ادھر دیکھو گے تو پھر تو لطف ہی نہیں ہے نا مجلس میں بیٹھے گا۔ سامنے آ کے علیحدہ علیحدہ ہو کر 3 کی ٹولیاں نہ بناؤ، 3 ہمیں ویسے ہی اچھے نہیں لگتے۔ سامنے آ نکھیڑو یہ نہ تو ہے جو فاجر کو ظہر کرتے ہیں۔ جب زمانہ ظہر پڑتا ہے، ظہر ہمیں پڑتی ہے۔ بات بولی تو نہیں ہے؟ معصوم فرما رہے جب ہم عشاء کو فاجر کرتے ہیں، زمانہ فاجر پڑتا ہے، فاجر ہمیں پڑتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جب ہم فاجر کو ظہر میں بدلتے ہیں، پھر زمانہ ظہر پڑتا ہے،
ظہر ہمیں پڑتی ہے. معصوم فرماتے ہیں جب ہم ظہر کو عصر میں بدلتے ہیں پھر زمانہ عصر پڑتا ہے, عصر ہمیں پڑتی ہے. اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا سیدہ کو اچھا لگتا ہے. امام صادق فرماتے ہیں زمانے والا یاد رکھنا, جب ہم عصر کو مغرب میں بدلتے ہیں پھر زمانہ مغرب پڑتا ہے. مغرب کی تینوں رکعتیں میری دادی کے دشمن کی لعنت کرتی ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین میں سلام. اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. دھیمے لہجے سے ایک بات کروں, قیمت کرو گے بھائی میری جانب. دیکھیے دھیمے لہجے سے مؤسسہ فکرہ کہوں پھر پتہ لگے کہ بھئی نفس کے زور پہ کاروان بولتا ہے یا گلے کے زور پہ بولتا ہے. آج پتہ چلا اللہ نے مغرب کی رکعتیں 3 کیوں رکھی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں کہتا ہوں جی بات, میں کہتا ہوں جی بات, آپ کے مستحق ہوا. اللہ تو جی کر رہا, جی کر رہا, جی کر رہا, جی کر رہا. سیدہ تمہیں حصار ولایت میں, اللہ تمہیں کربلا تہنے سے شوق گزار دی, حق ادا کر دیا آپ نے. آج تو پتہ چلا اللہ نے مغرب کی رکعتیں 3 کیوں رکھی. ہاں, ایک ایک رکعت ایک ایک پتول کے دشمن پہ لعنت کرتا ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اچھا جی, جو سیدہ کا دشمن ہے اس پہ اللہ کی عصمت لعنت کرتا ہے, اور جو حسن کا مخالف ہے اس پہ اللہ کا حسن تبرہ کرتا ہے. میں فکرہ ایک دفعہ پھر دو رہا ہوں تاکہ سارا کاروان میرا رفیق سفر ہو جائے. اب بندہ کوئی چپ کر گیا سمجھوں گا مجلس میں آ کے بھی نہیں آیا یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا. تیسری وجہ نہیں تو میرے ساتھ نہ بول. جو مصطفیٰ کا دشمن حمد سے لعنت لیتا ہے, جو مرتضیٰ کا دشمن بلندی سے لعنت لیتا ہے, جو سیدہ کا دشمن اللہ کی عصمت سے لعنت لیتا ہے, جو حسن کا مخالف اللہ کے حسن سے لعنت لیتا ہے, اور جو حسین کا دشمن ہے اس پر یہ سارے لعنت کرتے ہیں. اللہ تمہیں سلامت, اللہ تمہیں سلامت, اللہ تمہیں سلامت. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اگر یہی معیار سماعت رہا تو ارادہ ہے کہ زندگی کی یادگار نوکری تیرے سامنے رکھ دو. اتنا بڑا کریم حسین جس کے کرم کی کوئی حد ہی نہیں. تھک تو نہیں گئے میرے دوستوں. اتنا بڑا کریم بھیا کہ جس کے کرم کی حد ہی نہیں. دشمن بھی دروازے پہ آیا, حسین نے خالی نہیں لوٹا. چیلم کی مجلس ہے, حسین نے تو پڑھوں گا نا. اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. دشمن بھی چاچا نہیں دروازے پہ آیا, سیدہ کے لال نے خالی نہیں لوٹا. اب تم فیصلہ کرو کہ کتنا بڑا دشمن تھا حسین کا. دروازے پہ آیا, حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ. اب میں دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے. حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ. سنی ہو تو سنی رہو, شیعہ ہو تو شیعہ رہو, مجھے مسلک نہیں بدلنا, حسینیت کا پیغام دینا ہے. حسین بیعت کر یا مدینہ چھوڑ. انداز بے نیازی سے میرے مولا مسکرا کے فرماتے شرم نہیں آتی, قرآن میرے گھر اترا ہے, بیعت بھی میں کروں. نہیں 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 نہ بھائی ہاتھ بھی اٹھائے, ہاتھ اٹھائے تاکہ پتہ چلے حسینی بیٹھے ہیں میرے سامنے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. ہاتھ نیچے رہ گئے پھر دکھ لگے گا. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. حسین فرماتے ہیں قرآن میرے گھر اترا ہے, بیعت بھی میں کروں. یہ غازی کا علم گواہ کر کے بلکہ دو علموں کے درمیان منبر شبیر پہ کھڑا ہوں. سید سجاد تمہارے درمیان موجود ہیں, ان کی موجودگی کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں. پنڈی سے لے کے کراچی تک مجھ میں دھمال پھیلتے دیکھے. اب تیری قوت پرواز کہاں تک ہے تو مصر مجھے بتائیں گے نا. حسین فرماتے ہیں قرآن میرے گھر اترا ہے, بیعت بھی میں کروں. نانا میرا رسول ہے, بیعت بھی میں کروں. علی میرا بابا ہے, بیعت بھی میں کروں. چاہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے بنے. حسین فرماتے شرم نہیں آتی, سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تمہیں ٹھیک ہے راسو. سیدہ کلال تمہیں سلامت رکھے. سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے, بیعت بھی میں کروں. پھولوں کی خوشبو میرا نام لیتی ہے. آپ چاہ رہے نا چپ رہنا بھابی نہ کوئی نا, مات کی شانے میں یاد محمد نے دیکھ لے چپ کر کے میں رہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. پھولوں کی خوشبو
خوشبو میرا نام لیتی ہے، بیعت بھی میں کروں، فکرہ بدل دوں، پانی کی روانی کی جوانی کی کہانی میرا تذکرہ کرتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نفاذی کا خزانہ اس سینے میں سیدہ نے اتنا اتارا ہے کہ تیری سوچ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ حسین فرماتے قرآن میرے گھر اترا ہے، بیعت بھی میں کروں، نانا میرا رسول ہے، بیعت بھی میں کروں، علی میرا بابا ہے، بیعت بھی میں کروں، حسن میرا بھائی ہے، بیعت بھی میں کروں، فرشتے میرے نام پر ہیں، بیعت بھی میں کروں، خوشبو میرا نام لیتی ہے، بیعت بھی میں کروں، سورج میرے اشارے سے نکلتا ہے، بیعت بھی میں کروں، چاند میں روشنی میرا نام دیتا ہے، بیعت بھی میں کروں، پہاڑ میرا تذکرہ کرتے ہیں، بیعت بھی میں کروں، پرندے میری تسبیح کرتے ہیں، بیعت بھی میں کروں۔ حسین فرماتے شامیہ کی ماں میری اللہ کا پردہ ہے، بیعت بھی میں کروں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ تمہیں سلام، اللہ تمہیں سلام۔ میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے حبیب آؤ ذرا سجدہ لمبا کرو، تیری پشت پر میرا حسین۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت ہے، سیدہ کا نام آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ حسین فرماتے ہیں بیعت مانگنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھی ہوتی ہے۔ بھائی مجلس لائیو چل رہی ہے یا صرف ریکارڈ کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں لائیو چل رہی ہے مجلس، صرف ریکارڈ کریں۔ اچھا، حسین فرماتے ہیں بیعت مانگنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھی ہوتی، میرا مقام دیکھا ہوگا۔ شاباش شاباش، جو میرے مزاج سے واقف ہے یار، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ لفظ زمین پہ جا نہیں رہا، میں شکر گزار ہوں تمہارا۔ حسین فرماتے ہیں اپنی اوقات دیکھی ہوتی، میرا مقام دیکھا ہوتا، اپنی پستی دیکھی ہوتی، میری بلندی دیکھی ہوتی۔ امام حسین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حسین فرماتے ہیں اپنی اوقات دیکھی ہوتی، میرا مقام دیکھا ہوتا، جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں، اپنی پستی دیکھی ہوتی، میری بلندی دیکھی ہوتی۔ حسین فرماتے ہیں اپنی ذلت دیکھی ہوتی، میری عزت دیکھی ہوتی۔ آئے آئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ خدا کی قسم تھکاوٹ ہی اتار دی لوگ نے۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ بھائی جان ایک آپ رہیں گے جو ابھی تک نہیں مجھے نظر آئے۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ حسین فرماتے بیعت مانگنے سے پہلے سوچا تو ہوتا تو کون ہے، میں کون ہوں۔ حسین فرماتے میں سے تم جیسے ناپاک کیڑے مجھے کیا سمجھیں گے۔ آئے آئے آئے، حسین فرماتے تیرے جیسے ناپاک مجھے کیا سمجھیں گے، تو شراب سے بڑا ہے، میں بدی سے بڑا ہوں۔ فکرہ تھا تو سب سے گزر اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تو شراب پی پی کے پلا ہے، میں زبان رسالت چوس چوس کے پلا ہوں۔ تجھے کیا جسارت کہ تو میرا ادراک کر سکے۔ حسین فرماتے ہیں بھول گیا ہے تو آ میں بتاؤں تو کون ہے، میں کون ہوں۔ حسین فرماتے ہیں جس کی تسترس میں حق کی قدرت سانس لیتی ہے۔ آئے کیا بات ہے، بندے نہیں عقیدے بولتے ہیں، بندے نہیں عقیدے بولتے ہیں۔ کیا بات ہے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے حسین کے واجب بنا کے مسئلہ آپ کے چھوڑنے کے کیا کہنے، ریفلیکسز کے کیا کہنے، داد دینے کے کیا کہنے۔ سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ حسین فرماتے وہ جس کی تسترس میں آپ کی قدرت سانس لیتی ہے، ذرا تبدیل وہ اپنی کبھی حیرت نہیں کرتا، طلب کرنے سے پہلے تم نے سوچا ہی نہیں، چاہے خدا کا ہاتھ میں ہوں اور خدا بیعت نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا، خدا کا ہاتھ میں بیعت نہ کی حسین نے، ساتھ دیا مگر بیعت نہ کی حسین نے، ساتھ دیا مگر اس طرح سے کوئی دین نہیں، اس طرح سے تو دین نہیں کھانے کی۔ اگر نہ صبر مسلسل کی انتہا کرتے، اچھا اگر نہ صبر مسلسل کی انتہا کرتے، کہاں سے عزم پیغمبر کی ابتدا کرتے۔ نبی کے دین کو
اگر نہ صبر مسلسل کی انتہا کرتے کہاں سے اپنے پیغمبر کی ابتدا کرتے نبی کے دین تو تمنا سی سرفرازی کی حسین سر نہ کٹاتے تو اور کیا کرتے اسی سے متصل 4 مصرے اور ہیں وہ پڑھ دو کمینہ کہتا ہے حسین آخر تو میری بیعت کیوں نہیں کرتا میری بیعت کمینہ کہتا ہے حسین تاج میرے پاس تخت میرے پاس لشکر میرے پاس فوج میرے پاس بندے میرے پاس مملکت میرے پاس خزانے میرے پاس بیعت کیوں نہیں کرتے حسین فرماتے جاہلہ شرم پھر بھی نہیں آتی اتنا کچھ رکھتے ہو مانگ پھر حسین سے رہے ہو بولنا آج تیری روح سے مانگ لے اللہ تمہیں سلام ٹھیک ہے اتنا کچھ رکھتے ہو مانگ پھر حسین سے رہے ہو کیا بات ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے اتنا کچھ رکھتے ہو تاج رکھتے ہو تخت رکھتے ہو لشکر رکھتے ہو خزانے رکھتے ہو فوج رکھتے ہو مملکت رکھتے ہو سلطنت رکھتے ہو اتنا کچھ رکھتے ہو مانگ پھر حسین سے رہے ہو میں تمہیں بتاؤں میں تیری بیعت اس لیے نہیں کر سکتا کہ قرآن کے ماحول میں کوثر میں لکھا ہے تم آئندہ سال تک اٹھ کے واہ کرتے رہو جب مصروں کا وزن بڑا ہے تمہاری بات چھوٹی ہے حسین آواز سے کہتے ہیں قرآن کے ماحول میں کوثر میں لکھا ہے رحمان کے ہر لفظ کے دفتر میں لکھا ہے وہ ہاتھ بنا تیری کرے کس طرح ہے جس ہاتھ میں نبیوں کے مقدر کو لکھا ہے کیا بات ہے اللہ آپ کو حسارے میں لائے کرے ذکر ہے سیدہ گلال تمہیں سلام اب انصاف سے بتاؤ کہ چلو یار ایک بات یاد ہے آج بندے فتویٰ دیتے ہیں زنجیر زنی نہ کرو خون نہ بہاؤ کما نہ کرو یار حد ہو گئی ہے 365 دن سال کے مولوی 364 دن سوئے رہتے ہیں 10 محرم کو انہیں یاد آتا ہے خون نہ بہاؤ بلڈ بینک میں دو مجھے پتا ہے سائی وال میں بھی کہتے ہیں ہاں میں نے وقت گزارا 3 مصرے پڑھے آپ کے شہر میں آپ کے شہر کو میں نہیں جانوں گا تو پھر کون جانے گا بلڈ بینک میں خون دو شعبان بھی تو حسین کا مہینہ ہے کبھی کوئی مولوی آیا تمہارے دروازے پہ یا حسین کا مہینہ حسین کی خوشی میں خون ڈونیٹ کر دو اور میں 2 عالموں کے درمیان کھڑا ہوں اپنی ناموری کے لیے نہیں خود نمائی کے لیے نہیں مولا مجھے معاف فرمائے صرف اس لیے کہ اس نسل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے میں سال میں کم از کم 5 دفعہ خون ڈونیٹ کرتا ہوں اور 5 دفعہ ہی حسین کے نام پہ زنجیر مارتا ہوں ہاں اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے بھائی سارا سال پڑا ہوا ہے چاچا جی آؤ حسین کے نام پہ مانگو جان حاضر ہے لیکن 10 محرم کو ہماری طرف روک نہ کرنا 10 محرم کو خون قلبی حسین کا تھا جو بندے حلقے کے بات دے رہے ہیں وہ اسلام اٹھائے اللہ تمہیں سلامت رکھے خون قلبی حسین کا حسین خون آج بھی حسین کا اور بندے پھر اعتراض کرتے ہیں کہ زنجیر نہ مارو جان کو خطرہ ہے ہر سال حج پہ جاتے ہو کتنے بندے تھکے کھا کے مر جاتے ہیں جان تو خطرہ نہ جایا کرو نہیں مرتے بندے حج پہ جاتے ہیں بولو اچھا پھر ایک دلیل دیتے ہیں جی چونکہ ضرر پہنچتا ہے جسم کو اور اللہ نے منع کیا ہے جسم کو ضرر نہ پہنچاؤ جاؤ کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے میرے مجمع میں کوئی فزکس کیمسٹری کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے تو اس سے پوچھ لینا کوئی استاد بیٹھا ہے تو اس سے پوچھ لینا نہیں بیٹھا تو باہر کی کوئی حکیم کی دکان ہے اس سے پوچھ لینا فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے کھانا بندہ اوور ایٹ ہو جائے تو میدا خراب ہو جاتا ہے جاؤ ڈاکٹر سے پوچھو میدا خراب ہو جائے تو پہلا خطرہ ہی بندے کے مرنے کا ہوتا ہے تو لگاؤ فتویٰ کھانا کھانا حرام ہے بولو
میں اپنا عقیدہ روزے روشن کی طرح منبر شبیر سے واضح کر دوں. میں کہوں جسم توحید کا ہر راز چھپا رہتا ہے, جسم توحید کا ہر راز چھپا رہتا ہے, اس کی تحریر سے اسلام چھپا رہتا ہے. میں کہتا ہوں اس شبیر میں جس گوشت پہ چلتی ہے چھری, اس کا مقروض زمانے میں خدا رہتا. اللہ تمہیں سلامت رکھے, اللہ تمہیں سلامت رکھے. اس کا تکبیر میں اپنی طرف سے دونوں اٹھا کے دیوار پہ دے ماروں. میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں. پتہ کیوں پڑھنے جا رہا ہوں؟ تھوڑے بندے بولیں گے لیکن ان کی امانتوں تک فکرہ پہنچنا چاہیے. میرا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. آیت اس لیے پڑھنے جا رہا ہوں, آیت کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. میں اپنی طرف سے نہیں کہنے جا رہا, قرآن کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کوئی ہے جو مجھے اللہ کو قرض حسنا دے, مجھے اللہ کو مقروض کرے. اب عقل پہ ماتم کیا جائے ان لوگوں کو جنہوں نے ترجمہ کر دیا اللہ نمازیں پڑھنے سے مقروض ہوتا ہے. جاہل کے بچوں سوچا تو ہوتا نمازوں سے اللہ مقروض ہوتا ہے تو نمازی نمازوں سمیت جہنم جاتے ہیں. ہائے ہائے کیا بات ہے, کیا بات ہے. جو ہاتھ اٹھا لگ رہے کسی دروازے کو محتاج ہے. سیدنا کلام میں سلام جب پہنچا اسے میں کہتا ہوں روزوں سے مقروض ہوتا ہے. چلو پھر فرض میں تیری بات مان لیتا ہوں. اگر تو نے ثابت کر دیا کہ اللہ مقروض ہوتا ہے نمازوں سے تو پھر مجلس یہی بند کریں گے, باہر چوک میں صفے لگائیں گے, پھر 5 کیوں 500 پڑیں گے. بھئی مقروض جو اسے کرنا ہے, جتنا قرضہ اس پہ چڑھے گا اتنی ہماری بات مانی جائے گی. جیسے پیسے لینے ہو وہ بندہ تو آنکھ نہیں ملا سکتا. تو جب اللہ سے ہم نے کچھ لینا ہوگا تو اکڑ کے کھڑے ہو جائے گا, پھر 5 کیوں 500 نمازیں پڑھیں گے. لیکن اگر وہ ہوتا ہوا کسی اور شے سے مقروض. تھوڑے بندے پہنچے, تھوڑے بندے پہنچے. چلو جو پہنچے ہوئے میں کہتا ہوا باقی میرے شہر پر محبت کو تیار کرو, میں تمہیں فصیل ریاض کی سیر پر لے جاؤ. میں کیا بیچتا ہوں, میری اوقات کیا ہے, 2 ٹکے کا بندہ نہیں ہو. سرکار صادق سے پوچھا گیا مولا یہ جو اللہ آیت میں ارشاد فرما رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کوئی ہے جو مجھے اللہ کو قرض حسنا دے, کس شے سے مقروض ہوتا ہے؟ پھر خود ہی سوال کیا کیا مولا اللہ نمازیں پڑھنے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. کیا روزے رکھنے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. کیا حج کرنے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. کیا زکات دینے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. کیا صدقات و خیرات دینے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. کیا مدرسے بنانے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. بھائی میری یاد دیکھے نا, بچہ ہے آتا رہے گا, میری یاد دیکھے. کیا مدرسے بنانے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. کیا اسکول بنانے سے مقروض ہوتا ہے؟ پوچھا گیا اللہ کس شے سے مقروض ہوتا ہے؟ نمازوں سے؟ فرمایا نہیں. روزوں سے؟ فرمایا نہیں. اب رب تم نے توڑا, تم نے بحال کرنا ہے, میں نے تو اپنی نمازیں ولایت پڑھ جانی ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. کیا مدرسے بنانے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. کیا بیٹیوں کے جہیز دینے سے ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. کیا ہاسپٹل بنانے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں. مولا پھر اللہ کس شے سے مقروض ہوتا ہے؟ فرمایا من انفق بالعمل على ازواج ابي عبد الله الحسين قد اقرض الله قرضا حسنا. جس نے حسین کی عبادت پہ 1 روپیہ خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کر دیا. اللہ تمہیں سلامت, اللہ تمہیں سلامت. جس نے حسین کی عبادت پہ 1 روپیہ خرچ کیا اس نے اللہ کو مقروض کر دیا. دھیمے لہجے سے ایک بات کہوں, قیمت کرو گے؟ انصاف سے مجھے بتانا. دیہات کے بندے ہو, پنچایتیں تو آپ نے دیکھی ہو, میں پنچایتی بات کرنے جا رہا ہوں, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. خود بتاؤ مجھے, جس کی عادتداری پہ 1 روپیہ اسے مقروض کرتا ہے اس کا ماتم کیا کرتا ہوگا؟
نا اللہ تو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے. جس کی اداری پہ 1 روپیہ اسے مفروض کرتا ہے بھائی جان, سوچنے والی بات ہے. اس کا ماتم کیا کرتا ہوں, اس کی زنجیر زنی کیا کرتی ہے. یار بات سامنے آگے تو سن لو, زندگی کا پتہ نہیں ہے. کتاب کا نام نوٹ کرو, کیمرے میں بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے. 1.5 گھنٹے بعد تقریباً 2 گھنٹے بعد لاہور کی سرزمین پہ پہنچ جاؤں گا. مجھے فون کرنا, میں کتاب سے واٹس ایپ اسکرین شاٹ لے کے نہ بھیجوں جو جھوٹے کی سزا وہ میری. کتاب کا نام ہے خصائص الحسینیہ, لکھنے والے نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ. انہوں نے مفتی صاحب یہ بات لکھی ہے. سرکار صادق فرماتے ہیں حسین کا زائر گھر سے جب نکلے, گھر سے نکلنے کے بعد زواری کرنے کے بعد فارغ ہو کر گھر آنے تک, یعنی گھر سے واپس گھر آنے تک اسے جتنی بار پسینہ آئے, جتنی دفعہ پسینہ آئے, اللہ ہر پسینے کے ہر قطرے کے عوض ایک فرشتہ خلق کرتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین کو بھی سلامت رکھے. یعنی حسین کے زائر کا یہ مقام ہے, زائر کا, جس نے فقط جا کے حسین کو سلام کرنا ہے. نہیں شاید تمہاری طبیعت نہیں جا رہی, نہیں جا رہی تمہاری طبیعت. کر دو پوری بات. حسین کا زائر جب گھر سے نکلتا ہے, چاہے مہینہ لگے 2 مہینے لگے, فلائٹ پہ جا رہا ہے تو 10-15 دن تو پھر بھی لگ ہی جاتے ہیں. گھر سے نکل کے بھائی جان گھر آنے تک اسے جتنی بار پسینہ آئے, اللہ ہر پسینے کے ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ خلق کرتا ہے جو قیامت تک حسین کی سواری کرتا ہے, اور اس کا ثواب اسی زائر کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. امام حسین کو بھی سلامت رکھے. نہیں نہیں نہیں, انعام آگے ہے, آج آگے ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. اچھا جاؤ کسی ڈاکٹر سے پوچھو, کسی ماہر طبیات سے پوچھو, پھر کوئی فزکس کیمسٹری کا بندہ مل جائے تو اس سے پوچھ لینا. پسینہ 70 درجے پست ہوتا ہے, لہو 70 درجے بلند ہوتا ہے. اللہ اکبر. بات وہ جو یاد رہ جائے, 70 درجے پست پسینہ ہوتا ہے, 70 درجے لہو بلند ہوتا ہے. اب میں 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں, ہو سکتے ہیں اس کے بعد میں فضائل والا مرکز بند کر دوں. اللہ تمہیں کی سارے ولایت میں رکھے. میں کہہ رہا ہوں خلاق ازل راز سے پردہ بھی ہٹا دے. خلاق ازل کا مایوس نہ کرنا کہ میں مٹھی بھر کے جواہرات دیکھ کے بکھیر کے چلا گیا. خلاق ازل راز سے پردہ بھی ہٹا دے, کشکول عقیدہ میں عقیدہ بھی سجا دے. زائر کے پسینے کے عوض میں فرشتے ماتم میں بہے خون کا درجہ بھی بتا دے. امام حسین کو بچے کا بسم اللہ زنجیردار کا کام خون سے سیراب کرتے ہیں وفا کی فصل کو, ایسے سیراب کرتے ہیں وفا کی فصل کو. دیکھ رہے پشت پہ شادابیاں فردوس کی, جن کو تو زنجیر کی چڑیاں سمجھتا ہے مکر, جن کو تو زنجیر کی چڑیاں سمجھتا ہے مکر, مومنوں کے ہاتھ میں ہے چابیاں. مومنوں کے ہاتھ میں ہے چابیاں فردوس کی. صرف مومنوں کے ہاتھ میں, بولو جا جا جا. شیعہ مولوی تو شیعہ مولوی, اہل سنت برادران اپنے عالم دین سے پوچھ لیا. جاؤ اہل سنت علماء اپنے علماء سے پوچھ لیا ہے. سائن چشتی اہل تشیع کا عالم نہیں ہے, اہل سنت کا عالم ہے. اس کی کتاب ہے شہید ابن شہید, اس نے یہ روایت لکھی ہے. شیعہ کتابوں کو تو میں انبار کھڑے کر دوں گا نا, سنی کتاب کا حوالہ بھی میرے سامنے رکھ دیا. سائن چشتی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں یہ روایت لکھی ہے. یہ جو آسمان پہ شام کے وقت سرخ کنارہ نظر آتا ہے نا, یہ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے نہیں تھا, یہ 10 محرم 61 ہجری کے بعد نمودار ہوا ہے. تو پھر میں بات کرنے کا حق رکھتا ہوں فطرت کی تجلی کا کبھی دیکھ یہ منظر. آپ نے کہا نا مومن کے ہاتھ میں چابیاں فردوس کی, فطرت کی تجلی کا کبھی دیکھ یہ منظر. یہ کس کا بدل ہے کہ چھری جس پہ چلی ہے, مگر اس صبحی یہ شفق روز بتاتی ہے جہاں کوئی بہادر کی آواز آ رہے حسین ابن علی.
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलाम, इमाम हुसैन आपको सलाम। अच्छा अच्छा, आज भी जंजीर जनी का मातम होगा, यहाँ जंजीर जनी का पुरसा होगा। चलो जितने जंजीर जन बैठे हो ना, उनके लिए एक तोहफा पढ़ने जा रहा हूँ। आपने बात ना की होती चाबिया फिरदौस की तो शायद ये मैं यही फलाए वाला वर्का बंद कर देता, लेकिन छेड़ा है तो फिर मेरा दिल है कि मैं दो बातें और कर जाऊँ आपके साथ। है क्या सुलझना बरामद होता है और फिर मातमी उसके दरमियान हल्के में खड़ा होता है, सामने हुसैन की सवारी होती है, हाथ में जंजीर होता है, कमीज उतरी हुई होती है और सदाए या हुसैन का इंतजार होता है। ये खामोशी दलील है कि तवज्जो में बैठे मत बिल्कुल मुतमईन। सारे बोलो जंजीर हाथ में होती है और इंतजार होता है कि कब मातमी सालार सदाए या हुसैन बुलंद करें और मैं अपनी पुष्ट पे जंजीर चलाऊं। बस उसी इंतजार की कैफियत में ना मातमी के हाथ में जंजीर थी, बस इसी लम्हे जंजीर ने कुछ मातमी से कहा, हाय हाय हाय, जो पहुंच गया उसे मैं कहता हूँ, जो पहुंच गया उसे मैं कहता हूँ। आगे मजलिस अल्लाह आपको हिसारे विलायत में रखे, आपके दस्तरखान इज्जत शर्फ वक्त में इजाफा फरमाए। कम अज कम 50,000 के मरने में पड़ने वाली चीज होती ना, वो मैं मुट्ठी भर लोगों में इबादत समझ के नस्ल की अमानत समझ के तकसीम करके जा रहा हूँ। जंजीर ने कुछ मातमी से कहा, फिर जवाब में कुछ मातमी ने जंजीर से कहा, इजाजत हो तो सुना दो। जंजीर आवाज देके कहती है, मातमी मेरी बात सुन, तेरी पुश्त मस्जिद है जिसमें अज़न से मेरे सारे सजदे अदा हो रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे। जो हल्के के मातमी बैठे हो ना, मेरी एक बंदों से बात है, कायनात की मलका तुम्हें इशारे विलायत में रखे, मैं जाकिर बाद में हूँ, अज़ादार और मातमी हुसैन का पहले हो। सैयदा कलाम में इशारे विलायत में रखे, मुझे अपनी जाकिरी पे इतना नाज नहीं जितना अपने मातमी होने पे नाज है। कायनात की मलका को इशारे विलायत में रखे, जंजीर आवाज से कहते, तेरी पुश्त मस्जिद है जिसमें अज़न से मेरे सारे सजदे अदा हो रहे हैं। जंजीर कहती है, तू मेरे लिए है, मैं तेरे लिए हूँ। बोलना चाचा जी, मुझे भी बोलो, इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, कायनात की मलका तुम्हें सलामत रखे। इतना बोलना कि कम से कम तुम्हारी नस्ल बेरोजगारी मुंतकिल हो जाए। जंजीर आवाज देके कहती है, तुम मेरे लिए है, मैं तेरे लिए हूँ, कि एक दूसरे पर फिदा हो रहे हैं। जंजीर आवाज देके कहती है, तू खाके शिफा से, मैं नूरे अज़ा से। मिस्र था के सर से गुजर गया, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। क्या करो, मजबूरी है, इत्तेहाद है, जहाँ वो इतनी सुनी जा सकती है, क्या करो। कराची लाहौर में खड़ा नहीं हुआ तो वहाँ को कीमत मिल जाए, लेकिन कार सताओ तो फिर से बड़े नवंबर पे तैयार करो, मैं तुम्हें फसीले आस की सैर करने जाऊँ। अल्लाह तुम्हें इशारे मिलाए मेरे जंजीर आवाज़ में कहते हैं, तेरी पुश्त मस्जिद है जिसमें अज़न से मेरे सारे सजदे अदा हो रहे हैं। तू मेरे लिए है, मैं तेरे लिए हूँ, कि दोनों ही हक पे फिदा हो रहे हैं। जमीन कहते तुम खाके शिफा से, मैं नूरे अज़ा से, बस एक दूसरे पर अदा हो रहे हैं। जमीन कहते हैं, दुश्मन मिलाए अली के जहां भी वही फासिकों की सजा हो रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। राशियों भाई है, दुश्मन मिलाए अली के जहां भी उन्हीं फासिकों की सजा हो रहे हैं। जंजीर ने जब मुझसे कहा ना, मैंने कहा जंजीर ये फख्र तेरा बनता है, तुझे हुसैन ने अपने मातम के लिए बनाया, तू हुसैन की रज़ादारी का आला कार है, ये फख्र बनता है तेरा। लेकिन मुझे देख, मैं भी मातमी हूं यार, जो कीमत कर सकते हो देखो। ठीक है, तेरा फख्र बनता है, तेरा नाश बनता है, तो हुसैन की रज़ादारी का आला कार है, हथियार है मातमी का। लेकिन मुझे देख, मैं भी कम नहीं, मुझे भी हुसैन ने मातम के लिए बनाया है, मैं भी हुसैन का रज़ादार हूं। जंजीर कहते, कहना क्या चाहते हो?
میں نے کہا زنجیر ایسے نہیں، میں نے زنجیر کو ذرا سا ہلایا، ہلانے سے چھری پہ چھری لگی، چھری پہ چھری لگنے سے آواز برآمد ہوئی۔ زنجیر کہتی ہے یہ کیا کر رہا ہوں؟ میں نے کہا یہ کر رہا ہوں، یہ چھنکار میری ہے، جلوار میری۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو بات اٹھا مگر حساب اللہ تمہیں حساب حق ادا کرتے ہیں، آپ نے سننے کا یہ چھنکار تیری ہے، جلوار میری۔ زمین کو نے کہا ہے میرا جواب سب آدمی کہتا ہے یہ چھنکار تیری ہے، جلوار میری۔ عذاب مبتت سناتے رہیں گے، وہاں پر جو وعدہ کیا تھا خدا سے وہ دونوں یہاں پر نبھاتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہاں پر جو وعدہ کیا تھا خدا سے وہ دونوں یہاں پر نبھاتے رہیں گے۔ زنجیر آواز ہے کہ کہتی ہے میرے خون سے اور تیری دھار سے۔ پہنچو پہنچو، خدا کے لیے پہنچنے کی کوشش کرو۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک مصرے کو پاکوں میرے مسئلہ جو پڑھ نہیں رہا کہ ایک لفظ پہ ایک لوگ پھر اگلی مجلس میں بات پوری کر دو، اسی مجلس میں بات کا نتیجہ بھی دے رہے ہیں آپ کے سامنے۔ زمین آواز دے کے کہتے ہیں میرے خون سے اور تیری دھار سے۔ اب زمانے کی غیرت جگاتے رہیں گے، مخالف عزا کے سبھی روڈ پہ ہم علوم مرتضیٰ پہ چلاتے رہیں۔ اللہ تمہیں سارا ہے۔ نعرہ ولایت بلند کیا ہے تو دو مصرے تیرے احترام میں اور پڑھ کیا یاد کرو، ورنہ 7-8 باندھے ادھر میان سے چھوڑ کے میں جا رہا تھا سلام کر کے۔ ماسٹر صاحب اگلی مجلس سے اگر دعا کریں جب سفر بھی زیادہ تھا میں پہنچ جاؤں، ورنہ تو پتہ ہے کہ 2 منٹ بھی بندہ لیٹ ہو جائے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے، مخالف عزا کے سبھی روند کے ہم عدو مرتضیٰ کے جلاتے رہیں گے۔ زنجیر آواز دے کے کہتی ہے اچھا اتنا ناز، اتنے فخر سے کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا ابھی تو میرا فخر شروع ہوا، ابھی تو میرا ناز شروع ہوا ہے، میں ماتمی ہوں حسین کا۔ آج میری بات سن، زنجیر کہتے ہیں کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا تیری ضربتوں سے ہے جتنے نشان بھی، جتنے زنجیر صاحب حسین کے ماتمی نظار بیٹھے ہیں ان کے لیے بالخصوص باقی سارا مجمع پھر لوگوں میں دعا کرے گا۔ جو اردو کے پلوٹ لے سکتے ہیں بھائیہ ان کے لیے ایک تسبیح مصرے میں پڑھنے جا رہا ہوں، تسبیح شاعری کا حسن ہوتا ہے۔ زنجیر آواز دے کے کہتے ہیں تیری ضربتوں سے ہے جتنے نشان بھی، تیری ضربتوں سے ہے جتنے نشان بھی۔ تمہیں نعرہ ولایت لگایا نا، تیرے اعزاز پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا تیری ضربتوں سے ہے جتنے نشان بھی، وہ کردار ماں کے نشان دے رہے ہیں۔ آئے آئے دعوت یا اللہ کے حسین کو پڑھ لیے، امام حسین کو جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، یہ میری ماں کی شرافت کی گواہی ہے جو میری پوسٹ پہ حسین کی سر پہ لگی ہوئی ہے۔ سیدنا اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، اللہ کرے کربلا میں سجدہ نصیب ہو، اللہ کرے کہ ہاتھ مارنے کی نالائن پہ بس ہو رہے۔ اس سے بڑی دعا میں اللہ کی کائنات میں خلق ہوئی نہ حسین کی تو حسین کے نمبر سے دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا تیری ضربتوں سے ہے جتنے نشان بھی، وہ کردار ماں کے نشان دے رہے ہیں کہ زخموں کے منبر میں میرے لہو سے علی کی ویرانی ازانے رہے۔ بولے میرے سبھی سردار کلندر زنجیر بھی میری ہوتی ہے، ہاتھ بھی میرا ہوتا ہے، کمر بھی میری ہوتی ہے، مارتا اس کے غم میں ہو جسے کسی نے پتھروں سے مارا، کسی نے نیزوں سے مارا، بس جنازہ برآمد ہونا ہے اس غریب کا جس کی لاش 3 دن تک ریت بھی پڑی نہیں۔ عظم اللہ موجود ہے۔
یہ میرا کمال ہی نہیں ہے، یہ تیرے اندر کا درد ہے۔ خاک شفا کی چٹکی اللہ نے تیرے وجود میں رکھی ہے۔ نام حسین آتا ہے تو تڑپتی ہے، ماتمی پیدا ہی حسین پہ رونے کے لیے ہوا۔ ہائے بلند ہوگی تو فکرہ بدل دیتا ہوں، تیرے اسی امام کا فرمان ہے، جتنا ہو سکے مجھ غریب پر رویا کرو، کیونکہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضور۔ جی کرا اچھا 72 شہید ہے نا کربلا کے، 72 شہید، 70 شہداء کی مجلس پڑھی جائے تو مجلس میں تابوت برآمد ہوتا ہے۔ کربلا کے 2 شہید ایسے ہیں جن کے تابوت نہیں آتے، ایک کا علم اٹھایا جاتا ہے، ایک کا ذوالجلال لایا جاتا ہے۔ مجھ سے سوال کرو 70 کے جنازے آتے ہیں، ان 2 کے جنازے کیوں نہیں آتے؟ رونے والوں جنازے ان کے آتے ہیں جن کا کربلا میں اٹھایا گیا۔ شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ایسے تو کوئی اپنے جنازے بھی نہیں ہوتا جیسے تم کربلا کے غریب میں ماتم کر رہے ہو، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اب مجھ سے سوال کرو، ایک غازی کا جنازہ نہیں اٹھایا گیا، ایک کربلا کے غریب کا جنازہ نہیں اٹھایا گیا۔ اب مجھ سے سوال کرو، حسین کا جنازہ تو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، غازی کا جنازہ کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ آج رکھ میرے سر پہ بلال کو، اتنا مارا ہے 9 لاکھ حرام زادوں نے عباس کو، عباس کا جنازہ اٹھانے میں قابل بھی نہیں رہ گیا۔ حسین جہاں سے ہاتھ لگاتے تھے غازی کا دوست نکلتا رہتا تھا، رو رو کے کہتا تھا مولا مجھے خیمے میں نہ لے جا، مجھے میری بیٹی سے شرم آتا ہے۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ چلو رو پڑے ہو، ایک فکرہ سن لو، ہو سکتا ہے اس سے آگے مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ابن منذر مدائنی نے تیرے چوتھے امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا کتنا ظلم ہوا ہے کربلا کے میدان میں تیرے بابا پر۔ سید سجاد رو کے کہتے ہیں کیا بتاؤں، حرام زادوں نے میرے بابا کو تیروں سے مارا۔ ہائے کر کے رونا ماتمی کسان ہے، اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے۔ یہاں ہونا ہے جنازہ برآمد، بسم اللہ بسم اللہ، اللہ کا ماتم قبول فرمائے۔ یہاں ہونا ہے 74 والوں جنازہ برآمد۔ جہاں جنازہ برآمد ہونا ہوتا ہے نا، وہاں ہو سکتا ہے سارے بندے نہ بھی ہو سکتے، لیکن جب حسین کی سواری آئے نا، آوازیں بلند کرنا، آوازیں اتنی بلند کرنا محلے دار باغیوں سے پوچھے آپ کے گھر کا کون بھر گیا؟ مرحبا 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 مرحبا۔ اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے۔ جب بندے پوچھیں گے نا آپ کے گھر کل کون مر گیا تھا، بانیان رو رو کے کہیں گے ہمارے گھر کل کوئی نہیں مرا تھا، رسول کے بیٹے کا جنازہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے۔ سید و غیر سید و سید سجاد فرماتے ہیں حرام زادوں نے میرے بابا کو تیروں سے مارا، تلواروں سے مارا، نیزوں سے مارا۔ وہ بندہ معافی مانگے علی کی بیٹی سے جو ماتم نہیں کر سکا، شیعہ ہو تو ہاتھ سینے پہ ضرور مارنا۔ اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے۔ اتنا رونا کہ سنیوں کا دل نرم ہو جائے، یار آخر تو کوئی ان کا نقصان ہوا ہے نا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے۔ حرام زادوں نے میرے بابا کو تیروں سے مارا، تلواروں سے مارا، خنجروں سے مارا، نیزوں سے مارا، ڈھالوں سے مارا۔ ایک فکرہ سید سجاد نے کہا مدینے کی زمین میں زلزلہ آ گیا۔ سید سجاد رو کے کہتے ابن منذر کیا بتاؤں، حرام زادوں نے میرے بابا کو لکڑی کی لاٹھیوں سے مارا۔ اور ابن منذر مدانی زمین پر ٹکر مار کے کہتے ہیں مولا ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، میدان جنگ میں تیر ہوتے ہیں، تلواریں ہوتی ہیں، خنجر ہوتے ہیں، نیزے ہوتے ہیں، ڈھالے ہوتے ہیں، مولا لکڑی کی لاٹھیوں کا کیا کام ہے؟ سجاد نے بیٹھ کے رہے تھے، کھڑے ہو کے میرے مولا نے ماتم دیا۔ آوازیں کیا بتاؤں، 300 بے غیرت جمعہ پڑھانے آئے ہوئے تھے، ہر بے غیرت کے ہاتھ میں لکڑی کی لاٹھی تھی۔ حرام زادے نے حسین کو گھیرے میں لے کے حرام زادے نے لکڑی کی لاٹھیوں سے مار کر چھوڑ دیا۔ ابن منذر کیا بتائیں گے، دشمن سمجھ کے مارتے رہے۔ کوئی کالے برقع والی بیوی تھی جو رو رو کے کہتی تھی کوئی چھوڑائے میرے بچے کو۔ مرحبا مرحبا مرحبا، حوصلہ حوصلہ، تیری حالت غیر ہوتی ہے، مجھے ابھی مسائل پڑھنا ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سامنے ماتم کرنے والے یار میں نام اٹھا کے دعا دے رہا ہوں، اللہ میرے چہرے پر دعا، تیری بہنیں تیرے سر پہ سر لگے، یار تیری بہنیں سر پہ
تسبیح کے تو بسم اللہ، بسم اللہ، عظم اللہ، بس میں زیادہ تیری محبت کے امتحان نہ لوں۔ آخرا تطہیر کے خیمے کے سامنے زخمی پیشانی میں زخمی ہاتھ رکھے، آواز تطہیر کے پردے دارا میرا آخری سلام، میرا پردے آسان ہے، میرا سننا آسان ہے۔ یہ گھر جا کے پردے دار سے پوچھنا بھائی آخری لمحے کا مہمان ہو بہن پہ کیا گزرتی ہے؟ اللہ کے رحمان کو قبول فرمائے۔ سیدہ غریب کربلا کی آواز سیدانیوں میرا آخری سلام، علی کی بیٹی کے اندر سے آواز حسین آخری سلام کرنے آئے ہو، بہن سے ملنے نہیں آئے۔ اب سیدہ جڑے ہوئے ہاتھ اپنا جھولا سکتے میں چھوڑا نہیں سکتا، کوئی بندہ شیعہ میں ماتم نہ کر سکے، وہ صرف علی کی بیٹی سے معافی ضرور مانگے، اللہ تیرے کون سی خطرہ ہوگی اتنے مسئلے پر ماتم میں نہ ہوگا۔ اور سیدہ حسین کی آواز سیدہ آیا کہ مجھے ملنے کا، لیکن میری مجبوری بن گئی ہے، 4 قدم میرے خیمے سے دور تھا، ایک حرام زادے نے 3 مارا ہے، میری پوسانی میں لگا ہوا ہے، میں سوچتا ہوں کہ میرے کوئی نقصان نہیں آئے گا، اور کچھ ہو رہا میری 4 سال کی بچی مر جائے گی، اور یہ والے جیسے کہ پھٹی کے داغن کے ساتھ پڑی تھی تو آواز یہ میں تو حق میں بجاتی ہوں، اور میرے والے خیمے کے سامنے آگے میرے اندر آؤ، میرا دین میرے کا پیاسا مانا، اندر آؤ میرے امت کے میں بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے ماتم قبول فرمائے۔ بس ختم ہو گئی مجلس، میں زیادہ امتحان نہیں لینا چاہا میری محبت کا۔ اور سیدہ میں سیدہ وصیت کی میرے امام اجازت لی بہن سے، آخری وقت میں حسین آخری تناب کے باہر آیا اور انہیں والا دیکھا، ابھی جو چند لمحے پہلے حسین آئے تھے تو کیا حالت تھی زوجہ، لجامیں کٹی ہوئی تھی، رکابیں کھلی ہوئی تھی، زین بھی بنی ہوئی تھی۔ اب جو حسین نے دیکھا نا لجامیں درست ہیں، رکابیں چلی ہوئی ہیں، زین بالکل تیار ہے، حسین نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، ٹھنڈی سانس لے کے کہا میرا نازی تو رہا نہیں، یہ میرا سوئی چلا کس نے تیار کیا ہے، اللہ تیرے ماتم قبول فرمائے۔ اور ہمیں والا وصیت کہنا تھا کہ غریب کے قدموں پہ مستور کا ہاتھ آیا، آواز مولا میں تیرے نوکر عباس کی بہت ہو، مولا آل کی ملکہ کی آواز ہے، اور انہیں والا حسین نے دونوں ہاتھوں سے بہن کو پکڑ کے سینے سے لگایا، ساتھ پہ بیسا دیا، آواز تو مجھے زینب کی طرح پیاری ہے، لیکن بتا تو صحیح تھوڑا پیار کرنا تو بندے کے کام ہے، تجھے تھوڑا کس نے بنانا سکھایا، اور نے بی بی روٹ گئے تھے مولا یہ تو پچھلی رات گزری ہے نا، عباس میرا ہاتھ پکڑ گیا اندر خیمے میں لے گیا، میرے سامنے نام مرتبہ زین رکھتا رہا، نام مرتبہ اتارتا رہا، مجھے کہتا رہا تیرے بعد حسین غریب مرحبا مرحبا مرحبا، بس میں آخری جملے میں آیا ہوں، اللہ میرا ماتم قبول فرمائے۔ سیدوں میں سیدوں 12 حملے کیے ہیں کربلا کے غریب نے، سارا مضمون نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تو سن سکتا ہے، 12 پڑھے علی کی بیٹیاں سنے، اور سیدوں 12 حملے کربلا کے غریب نے کیے، 4 حملے ذاکر صاحب ان میں سے بڑے شدید تھے، ایک حملے سے جو کربلا کا غریب واپس پلٹا ہے نا، رونے والا چلتے چلتے جتنے جوان بیٹھے ہو تمہارے حصے کا جملہ کہنے جا رہا ہوں، چلتے چلتے حسین کی اکبر کی لاش میں نگاہ پڑ گئی، حسین چھپتے 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 اکبر پہ چھپے، اکبر وقت میرا تھا چلا ٹوٹ گیا، مرحبا 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 مرحبا، عزم اللہ جورا متقبل اللہ جورا متقبل کر کے پیغام ہو گیا ہے، بس آخری فکر میں جنازہ برآمد کر رہا ہوں، اللہ کے بعد قبول فرمائے۔ سیدوں آخری حملے سے غریب واپس آ رہا تھا، یا پوسٹ میں غریب کے مستان میں زخمی ہاتھ آیا، ذاکر پڑھتے ہیں حسین نے پوچھا بسم اللہ، ہاتھ نے جو میں تیرے ڈاکٹر ہوں، ذاکر پڑھتے ہیں کون ہے، میرا عقیدہ
مان کے تلوار میں بیان میں رکھا. آسمان میں دیکھ کہا نظام بے قضا آئے گی وہ تسلیم بننے آ گئے اور انہوں نے وضاحت اٹھا کی فوج نبی کو